میرا محبوب ہے سرخ و سفید، 10,000 میں ممتاز ہے۔ میرا محبوب کرے زندگی عطا، میرا محبوب کرے زندگی عطا۔ کروں میں سجدہ، کروں میں سجدہ، کروں میں سجدہ، کروں میں سجدہ۔ ویلکم 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 آپ سبھی کو کرن جیزس لور چینل کی طرف سے کرن کا بہت بہت سلام قبول ہو۔ جی ہاں ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتے ہو آپ سب خوش ہو، خرم ہوں گے اور خدا میں خوش ہوں گے، اور میرا پورا ایمان توکل اور بھروسہ ہے کہ آپ خداوند کو مجھ سے بھی زیادہ ٹائم دیتے ہوں گے۔ بے شک آپ خداوند کی محبت کا اگر یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں بخوبی۔ آپ نے غزل و غزلات کی بک تو پڑھی ہی ہوگی جو ہماری انجیل مقدس کی ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند ہمارا حقیقی محبوب ہے جو ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس کی محبت روحانیت میں بڑھ کر جب آپ خداوند کی محبت کو پا لیتے ہیں تو آپ کو جسمانی لحاظ سے دنیا کی تمام چیزیں وہ دے دیتا ہے، بآسانی خود چل کے آپ کے پاس آ جائے، آپ کو ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو خداوند جیسا محبوب دنیا میں تو کہوں گی آپ ابھی سے پانا شروع کر دیں تو بہت ہی بیسٹ ہوگا آپ کے لیے۔ اس جیسا محبوب آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، جس کے ساتھ اٹیچمنٹ سے، جس کے ساتھ محبت کرنے سے ہمیں یہ ہے کہ ویسی فیلنگ، بالکل کمال کی فیلنگ ہوتی ہے، الگ خداوند ہی سکھا دیتا ہے ویسی فیلنگ، ویسے ایموشنز، ویسی لے میں بات کرنا اور ویسا انداز گفتگو۔ آپ نوٹ کریں، آپ یاد رکھ لیں ہمیشہ یہ میری بات کو کہ جو روحانیت میں محبت کرتے ہیں وہ جو روحانیت میں محبت کرتے ہیں ان کے انداز گفتگو، ان کا بات کرنا، ان کا لہجہ، وہ کبھی بڑھ چڑھ کر ایسے الفاظ نہیں بولتے کہ اگلے کو ہرٹ ہو، اگلے کو تکلیف ہو، ایسی وہ کبھی کوئی باتیں نہیں کریں گے۔ تو آپ بھی کوشش کریں ایسے محبوب کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں کہ جو ابھی آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ میرا ایمان ہے، میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہے خداوند کے ساتھ۔ یہ میں اپنی پرسنل باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا انہوں نے، میرے خدا نے، اسرائیل کے خدا نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا اور ابھی تک میرے ساتھ اٹیچ ہے، جڑا ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ میں رہ نہیں سکتی اپنے خدا کے بغیر، کیونکہ اس نے مجھے محبت اتنی دی ہے اور میں بے حد شکر گزار ہوں خداوند کا۔ آج ہم یہ خداوند کا جو زبور ہے، زبوروں کی کتاب 38 پہلا حصہ، پہلا وزن، یہ ہم گائیں گے یہاں سے۔ یہ ہے غصے نال نہ جھڑکی مینوں اے خدا، جوش وچ اپنے قہر دے ربا دیوی نہ سزا۔ جی ہاں ناظرین، اب غور کر لیں کہ اپنے محبوب کو آپ نے غصہ نہیں دلانا، جب کہ آپ روحانیت میں آپ اس ٹریک پر جب چڑھ گئے ہیں نا تو آپ اپنی مرضی سے نہیں اتر سکتے۔ آپ نے نہ دائیں قدم رکھنا ہے نہ بائیں۔ جو میری بات کو تو سمجھ رہے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، اور جن کو سمجھ لگی وہ اس بات کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ جب ہم چڑھ پڑے ہیں نا اپنے اس کے چرواہے کے ساتھ اس کے ٹریک پر، تو ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ کچھ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے، اسپیشلی میرا، وہ میری اسپیشل پرسنالٹی بن چکے ہیں میری اس دنیا میں، میری اس لائف میں، اسپیشلی میری روحانیت میں۔ اور میں چاہ کر بھی کسی کے ساتھ میں بلکہ کسی کو ٹائم ہی نہیں دے سکتی، فرسٹ آف آل کسی کو ٹائم نہیں دے سکتی۔ تو سوائے اس کے کلام کے، انجیل کے گیت گانے کے، لاکھ کسی کا منہ بنے ناراض ہو، میرے اپنے سارے فرینڈس، ریلیٹیوز سب مجھ سے، یہ بس کلام ہی کی طرف دھیان ہے اس کا، بس خدا کو رکھا ہے۔ اگر خدا کو رکھا ہے تو سب ریلیٹیوز، سب دوست، سب مل جاتے ہیں آپ کو۔ آپ خداوند میں خوش و خرم رہنا شروع ہو جائیں گے، ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہوں۔ خداوند میں جب آپ اتنے پیوست اور خوش و خرم ہوتے ہیں تو خداوند آپ کے دشمنوں کو بھی آپ کے دوست بنا دیتا ہے۔ تو چلیے ناظرین، آج ہم یہ زبور گائیں گے جس میں لکھا ہے
ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਤੀਰ ਹੁਣ ਲਗਾ ਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਡਾਢਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚਿੜਕੀ ਮੈਨੂੰ ਏ ਖੁਦਾ, ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਰੱਬਾ ਦੇਵੀ ਨਾ ਸਜ਼ਾ, ਤੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਨ ਮੇਰਾ बीमार, हड्डियाँ बेआराम है मैं हाँ गुनाहगार। जी हाँ नाजरीन, मैं बहुत शुक्रगुजार कि खुदावंद ने मुझे अपने पाक लहू से धोया और मुझे इस काबिल समझा कि आज मैं बड़ी खुश हूँ उसके साथ अटैच हो के। आप भी हो जाइए, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए और खुदावंद में सुरखरू हो जाएं, दुनिया के आसाइशों में मत डूबें, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलना। और बस एक बात आप याद रखें, बस एक रब राज़ी रहे, दुनिया तो वैसे भी किसी की नहीं है, ठीक है। अपने उस जान को राज़ी रखें जिसने हमें पेट में डालने के लिए रिज़्क़ अनायत करना है, ठीक है। इसको आप खुश रखें, ना आप उसे गुस्सा दिलाएं, उसकी मर्ज़ी के बगैर ना हिलें। अगर आप अपनी मर्ज़ी करेंगे तो डांट पक्की पड़ती हैं, जैसे कि मुझे पड़ती है, मुझे पता है। और उसके कहर को आप ज़्यादा ना बढ़ाइए, ये वाज़ह तौर पर जो उस ज़बूर को गाते हैं उसकी सेंस को भी समझिए और उसकी बात को पूरा करें, ना हो कि जब वो उसे गुस्सा चढ़ गया तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल ही होना है। आप ये मत भूलें कि ज़मीन और आसमान का कुल अख्तियार उसके हाथों में है, और जब हम उसकी रूहानी तौर पर उसकी भेड़ बन के उसके पीछे चल पड़े हैं तो ये पॉसिबल नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से चलेंगे, फिर उसकी मर्ज़ी होनी है। ये छोड़ दें, आप ये टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। मेरा ईमान तो कल भरोसा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ लगी होगी। आप जब आपका महबूब आपसे नाराज़ होता है तो गुस्से में, तेरे गुस्से नाल है तो तन भी, जो आशिक होता है वो तन भी बीमार रहता है, उसकी हड्डियाँ भी बेआराम हो जाती हैं, बेआराम, किसी चीज़ में सुकून नहीं होता। खुदावन के साथ अटैच हो जाते हैं तो दुनिया की ख्वाहिशात आपको खुद ब खुद ही पूरी होनी शुरू हो जाती है। मिलते हैं अगले, सभी ब्लेस की वॉचिंग की रंजीत इस्लाम चैनल। ओके जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।